اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی صاحب العصر والامر زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، سب سے پہلے آپ سب کی خدمت ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد صاحب العصر والامر زمان، ہم سب کے وارث، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں پروردگار عالم اس رمضان کے خوبصورت ساتوں میں عبادت کرنے کا موقع دے رہے ہیں جو کہ اکثر ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ کافی خوش نصیب ہیں ایسے جو یقیناً اس رمضان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اسی ضمن میں آپ سب جانتے ہیں خداوند عالم نے ہم سب کے لیے بہت ساری عنایتیں کی ہیں، عطا فرمائی ہیں، جن میں یہ عنایتیں، یہ سورج کا نکلنا، یہ چاند کا نکلنا، یہ ہوا کا چلنا، یہ دن کا ابھرنا، یہ راتوں کا نکلنا، یہ ساری پروردگار عالم کی عنایتیں ہیں، مگر کسی کا صدقہ، کسی کی وجہ سے، جن کو یقیناً ہم سب وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام گرامی سے جانتے ہیں۔ تو معزز سامعین، انہی راتوں میں، جیسے رات پروردگار کی ایک خوبصورت عنایت ہے، انہی راتوں میں، راتیں تو ماشاءاللہ ایک سال میں 365 دن اور اسی طرح یہ راتیں ہیں، مگر راتوں میں کسی رات کو پروردگار عالم اپنے حبیب کے ذریعے خاص اہمیت عطا فرماتا ہے، جیسے کہ یہ شب قدر، جس کا تذکرہ قرآن میں بارہا فرمایا گیا، اور ماشاءاللہ ہر اہل اسلام جانتا ہے کہ شب قدر کی اہمیت، حقیقت اور ان کے فضائل کیا ہیں۔ انشاءاللہ جتنا ہو سکا ہم بھی آپ کی خدمت میں حوالوں کے ساتھ پیش کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے تاکہ آپ تک بھی یہ پیغام پہنچے۔ تو اسی ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، خداوند عالم نے تمام راتوں میں فضیلت عطا فرمائی اس رات کو، جن کو شب قدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فرمایا تاک راتوں میں اسے تلاش کریں۔ تاک راتوں سے مراد 19 کی رات، 21 کی رات، 23 کی رات، پھر 25 کی رات، ماشاءاللہ 27 کی رات۔ مسلمانان عالم ان شبوں میں بھرپور کوشش کرتے ہیں، بھرپور محنت کرتے ہیں خداوند عالم کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے خداوند کے پاک حبیب کے صدقے میں۔ تو یہی بات جب تاک راتوں کی آ گئی تو ان تاک راتوں میں یقیناً جو آج کی رات ہے، جس میں ہم سب ماشاءاللہ عبادت کے لیے بالکل تیار ہیں اور ساری رات انشاءاللہ ہم عبادت کریں گے، اور کس انداز سے کریں گے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو اسی ضمن میں یاد کرنا چاہ رہا تھا کہ خداوند عالم نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے، یہ جو رات عطا کی ہے، یہ بہت بہت بڑی رات ہے۔ تو 23 کی رات کے ضمن میں ایک فرمان معصوم کا پڑھ رہا تھا، مولا سے پوچھا گیا، امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا تھا، آقا شب قدر کو معین فرمائیں، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اسے معین فرمائیے۔ تو امام نے فرمایا 21 اور 23 میں تلاش کریں۔ تو راوی نے چاہا کہ ایک شب کو بیان فرمائیں، تو امام نے فرمایا اگر 2 شبوں میں تلاش نہیں کر سکتے تو پھر 23 میں تلاش کریں شب قدر کو۔ اب تلاش کس طرح کرنا ہے، اس کا جو معصومین نے ہم تک پیغام پہنچا ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس رات کو بڑے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، شب قدر یعنی قدر والی رات، یعنی منزلت والی رات، یعنی رفت والی رات، یعنی عظمت والی رات۔ تو اسی ضمن میں جب اس کو اور ناموں سے یاد کیا گیا تو ان ناموں میں ایک نام یہ بھی تھا دلیل امامت کی رات، شب امامت و ولایت کی رات بھی کہا جاتا ہے اس رات کو۔ تو یہ ہماری کتب میں جو ملتا ہے، یہ اتنی خوبصورت رات ہے جن کو اتنا خوبصورت انداز سے مخاطب کیا گیا۔ اب میں سب سے پہلے اس رات کے ضمن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس رات میں کرنا کیا کیا ہے، ہوتا کیا کیا ہے۔ تو اس رات میں جو فرمایا گیا کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، خداوند عالم، خداوند متعال فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے۔ تو فرشتوں کو بھیجتا ہوگا یقیناً کسی مقصد کے لیے بھیجتا ہوگا۔ بھئی ہم اگر کسی کو کہیں بھیجتے ہیں تو کسی مقصد کے لیے بھیجتے ہیں، ہم خدا کے بندے ہو کے اگر کسی کو کہیں بھیجیں تو کسی مقصد کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو خداوند عالم تو ہمارا بھی پروردگار ہے، تو یقیناً وہ فرشتوں کو بھیجتا ہوگا تو کسی مقصد کے لیے بھیجتا ہوگا۔ تو مقصد کیا ہے، اس پہ اجمالی سے ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اور فرمایا گیا یہ خیر، رحمت اور برکت والی رات ہے۔ یقیناً جس میں خیر ہی خیر ہو، جس میں رحمت ہی رحمت ہو، جس میں برکت ہی برکت ہو، وہ چھوٹی رات تھوڑی ہوگی۔ اور یہاں تک اس رات کو سیدۃ اللیالی بھی کہا جاتا ہے، راتوں کی سردار رات۔ تو اسی زمانے میں پھر فرمایا گیا اس رات بندوں کے عذاب میں خلاصی ہوتی ہے، یعنی اگر عذاب ہو رہا ہوتا ہے، عذاب ہونا ہوتا ہے، تو اس میں خلاصی ہوتی ہے، یعنی اس کو چھٹکارا ان کو دیا جاتا ہے۔ اس رات کی برکت اتنی بڑی ہے کہ خداوند عالم بندوں کو اس رات یعنی شب قدر کی رات چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ یہ رات بہت چمکدار ہے،
اسی رات کے ضمن میں فرمایا گیا، بہت چمکدار ہے۔ پھر فرمایا گیا اگر اس رات آسمان کی طرف نگاہ کی جائے تو نگاہ اٹھانے سے آنکھوں میں نور اور دل میں سرور پیدا ہوتا ہے۔ اس رات کے ضمن میں یہ بھی فرمایا گیا۔ پھر فرمایا گیا عبادت کی لذت اس رات میں بہت زبردست ہوتی ہے اور مخلوق کا خضوع و خشوع بڑھ جاتا ہے اس رات میں۔ پھر فرمایا گیا کہ اس رات میں کائنات کی ہر شے، یقیناً درخت، پہاڑ، ہر شے اپنے خداوند عالم کا سجدہ کرتی ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ اس رات میں عبادت کا نتیجہ باقی راتوں میں عبادت سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا باقی راتوں میں بھی ماشاءاللہ مسلمان عالم نماز عشاء کے بعد باقی عبادات بھی کرتے ہیں، وہ بھی رات کا ہی پہر ہوتا ہے جب نماز شب پڑھی جاتی ہے تو اس میں یقیناً عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کا وہ رزلٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اس رات اس عبادات کا رزلٹ کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ بھئی رات جو خاص ہے، خاص رات ہے، تو پھر کیوں نہ اس میں خاص نتیجہ ہو۔ تو اس لیے یہ شب بھی کمال، کیونکہ اس شب میں قرآن اترا تھا، قرآن کمال، جن پر اترا وہ صاحب کمال، جس امت کے لیے اور جن کے لیے اترا یقیناً وہ بھی ساری امتوں میں بہترین امت ہے۔ تو اسی حوالے سے میں پھر اپنی بات پہ واپس آنا چاہوں گا، اور بڑی اہم بات ہے کہ رزلٹ دگنا ہو جاتا ہے، نتیجہ کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے اس رات عبادت کے حوالے سے۔ تو ایک صاحب عقل اور صاحب شعور یقیناً یہ سمجھتا ہے کہ جس چیز میں اس کو منافع ڈبل ہو اس کی طرف اور زیادہ متوجہ ہوتا ہے، تو یہ بھی منافع فرمایا گیا کہ اس رات میں اجر زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہاں ہماری سوچوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اجر کس قسم کا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کوئی کام کرتے ہیں تو ان کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کا اجر صلہ ہمیں کسی نہ کسی صورت میں خداوند عالم ضرور دے گا۔ مثلا کئی یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا نیک کام کر رہے ہیں تو دنیا میں واہ 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 کہے، یہ بھی ایک اجر کی ایک شکل ہے۔ کوئی یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں تو ہمارے کو گناہ معاف ہو جائے، کوئی یہ چاہ رہے ہوتے ہیں ہماری دنیا میں، ہمارے مال میں، ہماری چیزوں میں اور برکت ہو جائے، کوئی یہ چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں آخرت میں کچھ مل جائے، کچھ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں سب کچھ مل جائے۔ تو یہ اجر کی بندے کی نیت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، کتنا اس کی نیت ہے اور وہ کیا لینا چاہتا ہے خداوند عالم سے۔ عبادات کے حوالے سے تو فرمایا گیا، لیکن یاد رکھیے گا صاحبان ایمان کا اجر بڑا مختلف ہوتا ہے۔ اس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک عام سطحی انسان، ہم جیسا انسان، جیسے ہم ہیں، جیسے آپ کی خدمت میں میں بیٹھا ہوں، ہماری سوچ بڑی محدود ہے، سطحی ہے، لیکن صاحبان ایمان جو بلند درجے کے افراد ہیں، یقیناً خداوند عالم کے برگزیدہ ہیں، ان کی سوچ، ان کا ارادہ، ان کی تمنا، ان کی خواہش اور ہوتی ہے۔ مثلا ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں ثواب مل جائے، ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں دنیا میں اس کے بدلے کچھ مل جائے، ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں آخرت میں اس کے کچھ بدلے مل جائے، اور ہم میں سے کئی ایسے بھی ہوتے ہیں یہ چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں سب کچھ مل جائے۔ لیکن صاحبان ایمان یہ چاہ رہے ہوتے ہیں خداوند عالم ہم جیسوں کو تو نے اپنی عبادت کے قابل بنایا، یہ شب عطا کی، ہم اس قابل نہیں تھے، تیرا بڑا احسان ہے، ہم کہاں، تیری ذات کہاں، تو نے اپنی محبوب ہستیوں کا صدقہ ہمیں یہ شب عطا کر کے ہمیں فخر والا بنایا کہ ہم جیسوں کے لیے یہ شب تیری ذات نے بنائی۔ ہم تیرا کس طرح شکریہ ادا کریں، ہم تجھ سے کیا مانگے؟ یقیناً وہی مانگیں گے جو تو دینا چاہتا ہے۔ ہم کیا مانگے، ہمیں کیا چاہیے؟ انسان کی خواہشیں تو ہزاروں ہیں، اسی لیے تو کہا گیا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ خواہشیں تو بہت ہیں، لیکن یہاں صاحبان ایمان کی علامت کچھ اور ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں، وہ خداوند عالم کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیرا بڑا احسان، تیری بڑی کریمی، ہم جیسوں پہ تو نے کرم کیا۔ اور ہاں اب جہاں تک لینے کی بات ہے، ہم کیا لیں تیرے سے، کیا لیں؟ تو نے ہمیں یہ رات عطا کی، تو نے ہمیں یہ اسلام عطا کیا، تو نے ہمیں انسان بنایا، تو نے ہمیں مسلمان بنایا، تو نے ہمیں آل محمد کی محبت کے قابل بنایا، تو نے ہم پہ اتنے احسان کیے، ہم اور تجھ سے کیا مانگے؟ مانگنے والی چیز باقی کیا رہ گئی ہے؟ یعنی دنیا میں ہی ہمیں دل کی آنکھیں کھول کر دنیا میں اندھا ہونے سے بچا لیا خداوند عالم۔ یہ تھوڑا احسان نہیں، تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ تو خداوند عالم اگر پھر بھی تیری ذات کہتی ہے کہ کچھ مانگیے تو پھر ہم یہی مانگیں گے۔ ہمیں عقل نہیں ہے، ہمیں شعور نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے مانگنے کی بہترین چیز کیا ہے، تو ہم تیری ذات پہ چھوڑتے ہیں، جو تو دینا چاہے وہ عطا کر۔ جو وہ دینا چاہتا ہے وہ بڑا کمال ہے۔ تو وہ کیا دینا چاہتا ہے؟ وہ وہی دینا چاہتا ہے جو اس کا چھپا ہوا خزانہ تھا، جس کے ذریعے اس نے چاہ میں پہچانا جاؤں اور جس کے صدقے میں اس نے کائنات بنا ڈالی۔ تو اسی ضمن میں آپ کو میں ایک چھوٹی سی پست مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا۔ ایک والد کے دو بیٹے ہیں۔ پہلا بیٹا باپ سے اچھے کام کرنے کے بعد صلہ اور کسی چیز کی امید رکھ کے بیٹھے، مجھے میرا باپ یہ دے گا۔ ایک دوسرا بیٹا ہے، وہ اچھا کام کر کے بیٹھا ہے اور اس سے باپ پوچھتا ہے میرا بچہ تجھے کیا چاہیے؟
بڑے خوبصورت انداز میں اپنے بابا سے کہتے ہیں بابا میں آپ سے کیا لوں، اللہ نے مجھے آپ جیسا پیارا بابا عطا کر دیا، میرا خیال کرنے والا بابا عطا کر دیا، مجھے ہر چیز آپ میرے لیے کوشش کر کے مجھے دے دیتے ہیں، میں بابا کیا لوں، میں تو کچھ نہیں لیتا۔ ہاں بابا اگر آپ مجبور بھی کرتے ہیں کہ آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو بابا پھر آپ وہ دیجئے جو آپ دینا چاہتے ہیں۔ تو یہاں یہی فرق ہے۔ تو ماشاءاللہ آہستہ آہستہ ہماری سوچیں انشاءاللہ اس ذوات مقدسہ، ان ذوات مقدسہ کے صدقے بلند ہوں گی، اور جب ہماری سوچیں اور شعور بلند ہوگا تو یقیناً ہم وہ مانگیں گے جو وہ دینا چاہتے ہیں۔ اور یقین جانیے ہمارے لیے بڑی فائدے کی بات ہے اگر ہم وہ لیں جو وہ دینا چاہتے ہیں، اگر ہم وہ لیں جو ہم لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ہمیں عطا کر دیا جائے گا، لیکن اسی حوالے سے پوری زندگی نفس بڑا یہ کمین ہے، پھر کہے گا اچھا یہ مل گیا چلو اور بھی لے لے، اچھا یہ مل گیا چلو اور بھی لے لے، یہ مل گیا 1 لاکھ مل گیا 2 لاکھ لے، 2 لاکھ مل گیا 10 لاکھ لے، 10 لاکھ مل گیا کروڑ لے، کروڑ مل گیا 10 کروڑ لے، 10 کروڑ مل گیا ارب لے، ارب مل گیا خرب لے۔ یعنی خواہشیں تو اتنی زیادہ ہے، 1 گھر ہے 4 گھر ہوں، 4 گھر ہیں 8 گھر، یعنی یہ تو بڑھتی جاتی ہیں۔ اگر ہم ان پہ چھوڑیں اس کا بتا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہم اس پہ چھوڑ دیں گے جو تو دینا چاہے اور جو ہمارے حق میں بہتر ہو، یقین جانیے ہم سے آڈٹ نہیں ہونا، ورنہ ہم سب سے آڈٹ ہونا ہے۔ بتاؤ کیسے خرچ کیا تھا؟ یہی تو معصومین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین کے واقعات میں ہمیں بات سامنے آتی۔ جب کسی نے مانگا تو سرکار نے فرمایا اگر تو لینا چاہتا ہے تو یقیناً ہم تجھے عطا کریں گے، لیکن اگر تو نہیں لینا چاہتا اور ہم دینا چاہتے ہیں جو ہم دینا چاہتے ہیں تو اگر وہ لے گا تو پھر اللہ کو جواب ہم دیں گے۔ تو یہ معصومین کے باتیں اور فرامین ہمارے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہیں۔ تو بات طویل نہ ہو جائے، میں اسی رات کے ضمن میں آپ کی خدمت میں جو گزارشات کر رہا تھا، اس رات کے ضمن میں ایک بہت اہم بات جو ہمیں بتائی گئی ہے، اس رات کوشش کیجئے جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچے کوشش کیجئے اپنے دنیا سے جانے والوں کو مت بلائیے۔ فرمایا گیا اس رات میں اپنے دنیا سے جانے والوں کو یہ ضرور یاد رکھیے۔ آپ کے جتنے بزرگان، جتنے مستورات مرد دنیا سے چلے گئے، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، ان کو یاد رکھیے، ان کے حق میں ضرور دعا کیجئے، اور ان کے حق میں بھی دعا وہی کیجئے جو دعا ان کے لیے بہترین ہے۔ کیا دعا کیجئے کہ پروردگار ہمارے تمام جانے والوں کو وہ مقام عطا فرما جو تیرا حبیب ان کو دینا چاہتا تھا، اور دنیا میں وہ بھول گئے، بھٹک گئے، انہوں نے نہیں لیا، ان کو سب کو وہ مقام عطا فرما۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے جتنا ہو سکے۔ اور یہاں میں ایک اور بات بھی اضافہ کرتا ہوں جو بلکہ اپنی پوری ٹیم کی طرف سے، بلکہ میں اپنی پوری ٹیم آپ کو بھی شامل کرنا چاہوں گا۔ آپ بھی ہماری ٹیم ہیں، جس طرح آپ شیئرنگ کرتے ہیں، جس طرح آپ بات کو چلاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، جس طرح آپ کمنٹس کر کے ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، یو آر آلسو اوور ٹیم، یو آر آلسو دا ممبر آف اوور ٹیم۔ تو میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، تو آئیے ہم سب ایک اس شب میں عہد کریں گے، ہم اپنے جانے والوں کے لیے ضرور دعا کریں گے، مگر اس دفعہ ہم نے ایک دعا میں اضافہ کرنا ہے۔ پروردگار کچھ تو وہ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، لیکن کچھ وہ ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ خداوند عالم اپنے پاک حبیب کے صدقے ان کو بھی وہ مقام عطا فرما جو تیری ذات تیرے حبیب کے صدقے امت کو دینا چاہتی تھی اور وہ بھول گئے اور وہ بھٹک گئے۔ ان کے لیے کوئی پیچھے خیر مانگنے والا نہیں ہے۔ خداوند عالم ان کو بھی یہ مقام عطا فرما۔ تو یقیناً جب ہم یہ عرض کریں گے پروردگار عالم کی بارگاہ، پھر اپنوں کے لیے دعا مانگیں گے، تو یقین جانیے جو ہمارے درجے بڑھیں گے شاید ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اسی من میں یہ فرمائے کہ اس رات خصوصاً اپنے جانے والوں کو مت بھلاؤ، کیونکہ ان کی وجہ سے تو ہم دنیا میں بیٹھے ہیں، تو اتنا تو ان کا حق بنتا ہے ہم ان کو یاد رکھیں۔ تو آگے فرمایا گیا کہ اس رات معافی کی درخواست بہت اہم ہے۔ میں ایک کوشش کروں گا جتنے نقطے آپ کی خدمت میں پیش کر پاؤں۔ ماشاءاللہ آپ جس طرح کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ کمنٹس بہت اچھا لگ رہا ہے، حوصلہ افزائی بڑھ رہی ہے، ہم سب کی ہمت بڑھ رہی ہے کہ بھئی آپ لائک کر رہے ہیں، اور ہر پروگرام ہر دن کی مناسبت سے آپ جس انداز میں انتظار کرتے ہیں، یہ بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ۔ تو فرمایا گیا اس رات معافی کی درخواست بہت اہم ہے، تو کوشش کیجئے اپنے پورے سال جو ہم کر چکے ہیں ان کی معافی ضرور عرض کیجئے خداوند عالم کی بارگاہ میں۔ ان مقدس ہستیوں کے صدقے، ان مقدس ہستیوں کے طفیل، ان مقدس ہستیوں کے وسیلے سے خداوند عالم ہمیں معاف کر دے، ہمارا کوئی بھی نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے، یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ دل میں بٹھائیے گا، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں پورا سال ہم گناہ اور خطا کرتے رہیں اور ہم اس انتظار میں رہیں کہ 23 کی شب آئے گی، کوئی طاق رات آئے گی اور ہم معافی مانگیں گے، سوری ٹو سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح ماشاءاللہ آخری جمعے جو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، جس میں ماشاءاللہ مسلمانان عالم موالیان حیدر قرار اعمال کرتے ہیں اور اپنی پیچھے قضا نمازوں کے لیے 6 دن کی نمازیں پڑھتے ہیں، یہی کہا جاتا ہے جس نے یہ پڑھ لی اور اس نے پورے سال کی قضا نمازیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پورے سال نماز ہی نہ پڑھیں،
تو اس حوالے سے یہ بڑی اہم بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. یہ خدا را مت سوچے یہ گھاٹے کا سودا ہے. چلو بھی پورا سال موج مستی میلہ کر لیں, 23 رمضان کی شب آئے گی یا 25 کی آئے گی یا 27 کی آئے گی یا 21 کی آئے گی ہم پھر معافی مانگ لیں گے. نہیں, ہو سکتا ہے معافی کا موقع ہی نہ ملے, ہو سکتا ہے اللہ کی حجت کا ظہور ہی ہو جائے, ہمیں معافی کا موقع نہ ملا, اللہ کی حجت ظہور پذیر ہو گئی, ہم پھر کہاں جائیں گے. تو یہ بڑی ضروری بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. پھر فرمایا کوشش کریں اس رات خیر و برکت سے محروم نہ رہیں, جتنا ہو سکے اس رات کی خیر و برکت کو کیش کریں, کیونکہ ایک لمحہ سیکنڈ اس میں منٹ خیر بھی ہے اور برکت بھی ہے اور کمال بھی ہے. فرمایا کوشش کریں محروم نہ رہیں. پھر فرمایا گیا اور یہ فرمایا گیا کہ یہ خوش نصیب امت ہے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. کیا خوش نصیب اس امت کی, یہ رات اس امت کو عطا ہوئی. کتنی خوش نصیب امت ہے. تو جب امت خوش نصیب ہے کہ یہ رات عطا ہوئی تو پھر اس خوش نصیبی سے فائدہ بھی تو ہم سب نے مل کے اٹھانا ہے. پھر فرمایا گیا کہ کوشش کی جائے کہ خوشنودی اور رضامندی خدا بند عالم کے لیے ان لمحوں کو گزارا جائے. پھر فرمایا گیا کوشش کی جائے ریاکاری والی عبادت سے بچا جائے, یعنی دکھاوے والی عبادت سے, یعنی جس میں ذرا برابر بھی کوئی مخلوق سے رزلٹ لینے کا کوئی شبہ ہو, اسے بچا جائے. پھر فرمایا گیا اور عہد کیا جائے, یہ رات عہد کی رات بھی فرمائی گئی, عہد کیا جائے کہ ہم میں جو برائیاں پچھلے سال سرزد ہوئی تھی پروردگار عالم انشاءاللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ آئندہ یہ برائیاں ہم سے سرزد نہیں ہوں گی. یہ عہد کی رات ہے. جو ہم چھوٹے کوتاہیاں کر گئے ہیں پچھلے سال انشاءاللہ اب ہم نہیں کریں گے, یہ عہد کی رات. اور فرمایا گیا کوشش کرو ضرور جاگو, کیونکہ باقی راتیں بھی تو آپ جاگ جاتے ہو, اس رات بھی جاگنے کی بھرپور کوشش کرو. بعض احادیث میں یہاں تک فرمایا گیا, اس ضمن میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ رات فرشتے اور روح القدس ایک سال کے لیے تمام مقدرات انسانیت امام زمانہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. یہ شب قدر از منزل قرآن صفحہ نمبر 87 تاکہ میں حوالہ بھی دیتا جاؤں, آپ کو یہ حوالہ یاد رہے. پھر اصول کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 157 کیا فرمایا, فرشتے روح القدس ایک سال کے مقدرات مخلوق کے انسانیت کے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور مقدر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھے جاتے ہیں. پھر جب 5ویں امام سے پوچھا گیا اس رات کے حوالے سے, فرمایا یہ بھی شب قدر از منظر قرآن صفحہ نمبر 87. یہ حوالوں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیغام پہنچانے کی کوشش کروں. فرمایا کہ شب قدر فرشتے امام فرماتے ہیں ہمارے گرد طواف کرتے ہیں. پھر فرمایا گیا یہ رات کتنی اہم ہے. پھر 5ویں امام فرماتے ہیں کہ شب قدر میں ولی الامر کی خدمت میں سارے سال کے کاموں کی تفصیل پیش کی جاتی ہے اور وہ حکم دینے پر مامور ہوتے ہیں. پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں, ظاہری حیات طیبہ میں رسول اکرم کی خدمت میں فرشتے نازل ہوتے تھے, تقدیر کو پیش کرتے تھے, مگر سلسلہ یہ پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد فرمایا رکا نہیں, یہ سلسلہ چل رہا ہے. شیخ طبرسی نے ابو ذر غفاری علیہ السلام سے نقل کیا ہے کیا کہ یہ شب قدر کا وجود قیامت تک جاری رہے گا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قیامت تک. 8ویں امام نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے, خوبصورت امام, خوبصورت کلام, کیا بات ہے. سرکار فرماتے ہیں شب قدر میں جو بھی سال میں واقع ہوتا ہے لکھ دیا جاتا ہے, اور پہلے پیغمبر پر نازل ہوتے تھے, اب جانشین پیغمبر پر نازل ہوتے ہیں. پھر فرمایا گیا اسی رات کے ضمن میں کہ شب قدر امامت اور اس کی بقا اور جاویدانگی پر سب سے بڑی دلیل ہے. پھر فرمایا گیا اہل بیت کی پہچان کو سورہ قدر کہتے ہیں, یہ بھی فرامین میں سے ملتا ہے. پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کتاب کا نام ہے ثبوت امام صفحہ نمبر 256. بادشاہ فرماتے ہیں در حقیقت شب قدر ہر سال آتی ہے, امر خداوندی سے ہر سال امر خداوند ہر سال نازل ہوتا ہے اور اس امر کے لیے صاحب الامر بھی موجود ہے. امام فرماتے ہیں عرض کیا کون صاحب الامر؟ فرمایا میں اور میری صلب سے 11 ائمہ. یہ تیرے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے. فرمایا گیا کہ یہ توبہ, عبادات کی قبولیت کے لیے توبہ ہر عبادات کے آغاز کا بہترین عمل ہے توبہ. اور اکثر ایک مجھ سے سوال کیا جاتا ہے, میرا دل ہے آج اس رات میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا ہوں, جو کہا جاتا ہے شاہ صاحب ہم اکثر خداوند عالم سے ہر لمحے توبہ 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 عرضی کرتے ہیں. میں نے ان کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے کہا کبھی موقع بنا تو میں ضرور عرض کروں گا. یاد کیجئے گا توبہ کی قبولیت کی ایک سند ہے اور وہ بہت بڑی سند ہے. کیا
توبہ تب قبول ہوتی ہے جب پھر انسان وہ غلط کام نہ کرے. اس کا مطلب توبہ قبول ہو چکی. اگر پھر اس غلط کام کی طرف جائے، اگر پھر وہ اس غلط کام کی طرف جائے تو یقیناً وہ توبہ قبول نہیں ہوئی. پھر وہی طوطے کی طرح رٹا ہے توبہ توبہ استغفار، توبہ توبہ استغفار، توبہ توبہ. نہیں، توبہ کی قبولیت کی یہ سند ہے کہ انسان دوبارہ اس کام کے غلط کام کی طرف نہ جائے. اگر غلط کام کی طرف نہ جائے تو یقین کر لے خدا بند عالم نے اس کی توبہ قبول کر لی. تو یہ توبہ کے ضمن میں تھا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. تو اسی ضمن میں جب فرمایا گیا اس شب کے حوالے سے، تو فرمایا فرشتے، اب دیکھیے گا بڑی پیاری بات ہے، فرمایا فرشتے اس رات مومنین اور مومنات پر درود و سلام بھیجتے ہیں. فرشتے اس رات، کتنی بڑی رات ہوگی جہاں مومنین اور مومنات پر فرشتے درود و سلام بھیجیں. حالانکہ یہ آل محمد پر درود و سلام بھیجتے ہیں، یقیناً کیوں نہ بھیجیں. جہاں نسبت ہوتی ہے تو وہاں کمال ہو جاتا ہے. تو نسبت ہی تو سب سے بڑا کمال ہے. ایک اینٹ گھر کا حصہ بنے کچھ اور ہوتی ہے، مسجد کا حصہ بنے کچھ اور ہوتی ہے. اسی طرح وہ اینٹ اگر خانہ کعبہ کا حصہ بنے، یقیناً مسجد نبوی کا حصہ بنے، تو وہ یقیناً نسبت پا کے کمال پہ چلی جاتی ہے. تو جب وہاں درود و سلام آتے تو یقیناً جن کے ساتھ نسبت جڑی ہوتی ہے ان پر بھی درود و سلام پڑھا جاتا ہے. پھر فرمایا ایک سال کی منزل ایک رات میں طے کرنے کو شب قدر کہتے ہیں. پورے ایک سال کی منزل ایک رات میں. پھر فرمایا گیا کہ یہ وہ رات ہے جس رات امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہر انسان کے سال کے مقدرات پہ سائن کرتے ہیں، سگنیچر کرتے ہیں. اور یہاں تک فرمایا گیا اہل معرفت و اہل عرفان اپنے مالک کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول رہتے ہیں. سبحان اللہ. پھر فرمایا گیا مسلمانان عالم کی تقدیر بدلنے والی رات ہے. پھر فرمایا گیا کہ کسی شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا آقا میں مدینہ آ کر بیداری کر سکوں؟ فرمایا ہاں 23 کو آ جانا. کتاب کا نام ہے من لا یحذر الفقی. علی بن ابراہیم قمی فرشتوں کے نزول کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ فرشتے اور روح القدس شب قدر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتے ہیں. پھر امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا مولا کیا آپ شب قدر کی رات کے بارے میں کچھ فرمائیں گے؟ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا آپ شب قدر کی رات کے بارے میں کچھ فرمائیں گے؟ فرمایا ہم کیسے نہ جانیں، حالانکہ فرشتے ہمارے اوپر نازل ہوتے ہیں اور ہمارا طواف کرتے ہیں. یہ امام کا ایک چھوٹا سا فرمان تھا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا، اچھا میں اس کا حوالہ بھی دیتا جو 5ویں امام نے فرمایا. اس کتاب کا حوالہ تفسیر برہان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 288، پھر تفسیر القمی صفحہ نمبر 731، بہار الانوار جلد نمبر 97 صفحہ نمبر 14. پھر امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تو امام فرماتے ہیں یقیناً شب قدر سے مراد ہماری پاک دادی ہیں صلوات اللہ سلام اللہ علیہا. یعنی جو شخص ہماری دادی کو پہچان لے تو اس نے شب قدر کو درک کر لیا. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں ہر سال شب قدر کو تمام کاموں کی تفصیل وقت کے امام معصوم کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے. بہار الانوار جلد نمبر 97 صفحہ نمبر 14. شب کے حوالے سے بس سمیٹتے ہیں، گفتگو بہت طویل ہو گئی. یقیناً ماشاءاللہ آپ محو بھی ہیں اور نوٹ بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے لوح دل پہ لکھ بھی رہے ہوں گے. یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. تو سرکار کا صدقہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں، بلکہ میں نہیں، سرکار کا صدقہ ہم سب ایک دوسرے کو ہمت دلانے کے لیے یہ باتیں ایک دوسرے کی خدمت میں ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. فرمان ان کا ہے، کلام ان کا ہے، احسان ان کا ہے. ہم تو درمیان میں ایک کچھ بھی نہ ہو ان جیسے لوگوں میں سے ہیں. ہم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. احسان تو ان کا ہے، کریمی تو ان کی ہے، عنایت تو ان کی ہے، شفقت تو ان کی ہے. اگر وہ نہ فرماتے ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ یقیناً ان کی کریمی ہے. تو اس رات کے اعمال کے حوالے سے کچھ بات ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ غسل کیا جائے، 2 رکعت نماز، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، 70 مرتبہ استغفر اللہ رب واتوب الیہ پڑھا جائے. پھر فرمایا کہ زیارت امام مظلوم علیہ السلام ضرور تلاوت کی جائے، دعائے جوشن کبیر، قرآن سروں پہ رکھ کے معصومین کا واسطہ دینا چاہیے. پھر سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ دخان. لیکن میں یہاں ایک بات کیے بنا رہ نہیں پاؤں گا. حسن زادہ عاملی عارف شخصیت ہیں، بہت بڑی بات کر گئے. وہ کہتے ہیں مسلمانوں، خصوصاً آل محمد کے چاہنے والوں، شب قدر میں قرآن کو فقط سر پہ نہ رکھو، دل میں اتارو. کمال بات کر گئے وہ. تو یہ بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. تو یہ اعمال تھے اس شب کے حوالے سے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. امید ہے کہ کچھ نہ کچھ گزارشات سرکار کی توفیق سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر پائے ہوں گے. تو آئیے دعوت فکر ایک دوسرے کو ہم دیتے ہیں. آئیے ان لمحات کو ضائع کیے بغیر وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں جو چیز خداوند عالم اس رات اپنے حبیب اور حبیب کی آل کے صدقے ہم سب کو دینا چاہتا ہے. آئیے
وہی والی بات جو اکثر میں ممبر پہ کرتا ہوں سرکار کی توفیق سے، کسی کا بن اپنا تو بن. اس بات کو اس دفعہ ذہن میں بٹھائیے، دل میں بٹھائیے کہ اس رات اس مقام کو تلاش کیجئے، اپنی تمام کوتاہیاں خداوند عالم کے حضور ظاہری طور پہ پیش کیجئے. اس رات سید علی بن طاؤس کی وہ بات ذہن میں رکھیے جو سید علی بن طاؤس نے اپنے بیٹے کو وصیت نامے میں فرمائی کہ بیٹا کوشش کرنا دنیا سے جانے سے پہلے، بیٹا کوشش کرنا اپنے امام کو منا کے جانا، اپنے زمانے کی حجت کو منا کے جانا. بیٹا اگر امام زمان علیہ السلام مان گئے تو یقین کرنا 11 بھی مان جائیں گے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مان جائیں گے، خداوند عالم بھی مان جائیں گے. امام کو منا کے جانا. اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی جو میں اکثر ممبر پہ ان کی توفیق سے کرتا ہوں، اپنے معصوم کی توفیق سے کرتا ہوں. ان کی بات سید علی بن طاؤس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. کیا انہوں نے کہا جب مولا کو منانا تو مولا کی خدمت اقدس میں عرض کرنا، مولا میں نے یہ گناہ بھی کیا، میں نے یہ خطا بھی کی، مجھ سے یہ بھی غلطی ہوئی، مجھ سے یہ بھی کوتاہی ہو گئی، کیا کروں، نفس نے مجھے دھوکہ دیا، میں اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا ہوں. اور ہاں اگر میرا امام میرا یہ گناہ کوئی میرا قریبی رشتہ دار کوئی دوست دیکھ لیتا، مجھے لمحے میں رسوا کر دیتا، تو کتنا کریم ہے، سب کچھ دیکھ کے بھی معاف کرنے پہ تلا ہے. ہمارا امام ہمیں معاف کر دے، میرا امام ہمیں اس جگہ پہنچا جہاں تیری ذات دیکھنا چاہتی ہے تاکہ تیرا خداوند عالم بھی ہم سے راضی ہو جائے. امام کوتاہی کر بیٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم اپنے نفسوں پہ ظلم کر بیٹھے، احسان فرما اس امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف فرما. اسی شب میں دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں. یقیناً یہ ساری باتیں دعائی تھیں اور ماشاءاللہ آپ سب جس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بڑی خوبصورت کمنٹس کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ ہماری ہمت بڑھا رہے ہیں، تو آئیے خداوند عالم کے حضور ہم اپنی دعاؤں کا آغاز اس شب میں کرتے ہیں. خداوند عالم، پروردگار عالم، ہم بڑے کمزور لوگ تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں، انتہائی کمزور ہیں، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں، کوئی عمل بھی نہیں، ہم نے اپنی زندگیاں ضائع کر دی. خداوند عالم ہم نے اتنی ضائع کر دی، ہم لوگوں کے عیب دیکھنے میں بیٹھ گئے، وہ کیا کر رہے، وہ کیا کھا رہے، وہ کیا پی رہے، وہ کیا پہن رہے. یہ ہمارے ٹاپک نہیں تھے. خداوند عالم ہمارا ٹاپک یہ تھا، میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، میرا مقصد کیا تھا، مجھے بھیجا کیوں گیا تھا. ہم اپنے ٹاپک کو بھول گئے. خداوند عالم ہمیں بجائے دوسروں کے عیب دیکھنے کے، دوسروں کے معاملات دیکھنے کے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما. ہم اپنے آپ کو بہتر کریں، تیری بارگاہ مقدس میں پیش کریں جیسا تو چاہتا ہے. خداوند عالم اس رات کے صدقے تمام روئے زمین پہ رہنے والے مسلمانان عالم جہاں جہاں موجود ہیں، بلکہ تمام انسانوں پہ رحم فرما. تمام انسانوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، تمام انسانوں پہ رحم فرما، تمام مخلوق پہ رحم فرما، اور مخلوق کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اور خصوصاً کلمہ گو، یقیناً تیرے حبیب کی امت تو ساری ہے، مگر کلمہ گو یقیناً تیرے حبیب کے لیے وہ خاص ہیں جن پہ حبیب تیرا فخر کرنا چاہتا ہے محشر کے دن. تمام کلمہ گوؤں کو فخر کرنے والا قرار فرما، لا الہ الا اللہ کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ پھر ان کو محمد رسول اللہ سمجھ آئے اور پھر یہ علی ولی اللہ کہنے کے قابل ہو جائے. خداوند عالم مالک یوم الدین بڑے کمزور ہیں، احسان فرما. ہم سب کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ، محبت اور بھائی چارے کے ساتھ اگلی جنت کی تلاش نہیں، اس کائنات کو جنت بنانے کی توفیق عطا فرما. خداوند عالم مالک کائنات، روئے زمین پہ رہنے والے تمام انسان جہاں جہاں موجود ہیں، اپنی حجت کے صدقے ان سب پہ رحم فرما. ایسا رحم فرما جیسا تو رحم کرنا چاہتا ہے، کریمی فرما. اور خداوند عالم اس رات ہم سب دعا گو ہیں تمام دنیا سے جانے والوں کے لیے، گناہ گار تھے، بدکار تھے، خطا کار تھے، ان کے لیے دعا گو ہیں. ظالموں کے لیے دعا گو نہیں، گناہ گاروں کے لیے دعا گو ہیں. ان کے گناہ معاف فرما، ان کو بھی وہ عطا فرما جو وہ بھول گئے دنیا میں، ان کو مل نہ سکا. ہم ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں ان کو وہ عطا فرما جو تو دینا چاہتا ہے. خداوند عالم مالک یوم الدین روئے زمین پہ رہنے والے تمام انسانوں کو پاکیزہ بنا، ایسا پاکیزہ بنا جیسا تو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ میری سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب محشر کا دن ہو، میری اور آپ کی سرکار فخر سے تمام نبیوں کے سامنے یہ فرمائیں، جناب آدم آپ کی امت بھی کمال، جناب نوح آپ کی امت بھی کمال، جناب ابراہیم آپ کی امت بھی کمال، جناب موسیٰ آپ کی امت بھی کمال، جناب عیسیٰ آپ کی امت بھی کمال، لیکن میری امت سب سے زیادہ کمال ہے. کریمی فرما، مخلوق کی پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، ٹینشنیں دور فرما اس رات کے صدقے، سید اللہ علی کے صدقے دور فرما، تاکہ یہ ان چیزوں سے نکل کر
تیری وہ مقصدیت سمجھنے کی اور پہچاننے کی کوشش کریں جو تو ان سب کو دینا چاہتا ہے۔ خداوند عالم ہماری یہ دعائیں تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں، اور یقیناً تو قبول کرنے والا ہے۔ کریمی فرما، قبول فرما، اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما، ہم سب اٹھیں بھی اس کے لیے جس کے لیے تو اٹھانا چاہتا ہے، بیٹھیں بھی اسی کے لیے جس کے لیے تو بٹھانا چاہتا ہے، کھائیں بھی اسی کے لیے جس کے لیے تو کھلانا چاہتا ہے، اور کھا کے ہم حلال کرنے والوں میں شمار ہوں، اور ہم سب کچھ اس کے لیے کریں۔ یقیناً وہ تیری حجت ہے جو اس وقت وجہ تخلیق کائنات کے ساتھ ساتھ بے بقائے بقیت دنیا ہے۔ احسان فرما، کریمی فرما، ہمارا ہر فعل، ہمارا ہر عمل اس کے لیے قرار دے۔ تو یہاں میں ڈاکٹر اقبال صاحب اللہ مقامہ و نور اللہ مرکزہ، یقیناً امام زمان علیہ السلام کے منتظرین میں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ 4 مصرے کہہ کے آپ سب سے اجازت لوں گا، اور پھر آپ کی آراء کے ہم منتظر رہیں گے۔ کمنٹ ضرور کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگی ہے اور مزید آپ اسے بہتر بنانے کے لیے کچھ ہمیں مشورہ اور کچھ آراء پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب حاضر ہیں انشاءاللہ۔ تو اس میں 4 مصرے عرض کرنا چاہوں گا جو ڈاکٹر صاحب نے کمال لکھے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، تیری دعا سے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن تو بدل جائے۔ آگے کیا فرماتے؟ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ والسلام۔ خدا بند عالم آپ سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم، اجل اللہ تعالی فرج شریف۔